السلام علیکم دوستوں، پاکستان مدینہ کے بعد شاید وہ دوسری بڑی ریاست ہے جس کی بنیاد اسلام کے نام پر رکھی گئی، اور ہمارے مولوی حضرات اور علماء حضرات ہمیں یہ بات بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ پاکستان کی تقریباً 96% آبادی جو ہے وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اس بات سے تو یہی لگتا ہے کہ یہاں پر اسلام کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہوگا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اسلام کے مطابق کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ اسلام کے الٹ ضرور بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں بڑے فخر سے بتائی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے جس طرح اقلیتوں اور بے گناہ مسلمانوں کو دین کے نام پر اور گستاخی کے نام پر تشدد کیا گیا ہے اور قتل کیا گیا ہے، اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، لیکن پاکستانی مسلمان امن کا درس بالکل نہیں دیتا۔ ہر سال پاکستان میں ایک دفعہ یا دو دفعہ دین کے نام پر تماشا لگایا جاتا ہے، اور اس تماشے میں عقل سے آری دین کے یہ نام نہاد ٹھیکیدار کسی مولوی کی باتوں میں آ کر کسی بھی شخص کو گستاخ ڈکلیئر کرتے ہیں اور اسے قتل کر دیتے ہیں، اور یہ سب کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اپنی جنت پکی کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اور دوزخ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ مزید کم کر رہے ہیں۔ اس ماہ میں پاکستان میں 2 دفعہ ایسے تماشے لگائے گئے۔ ایک دفعہ گجرانوالہ میں کرسچن کمیونٹی کے ایک بوڑھے شخص کو اس کے جوتوں کی فیکٹری سے نکال کر پہلے مارا گیا، بدترین تشدد کیا گیا، اس کے بعد اس کی جوتوں کی فیکٹری کو لوٹا گیا اور اسے آگ لگائی گئی۔ لیکن یہ بات یہاں تک ہی نہیں رکی۔ جس ایمبولینس میں اس بوڑھے شخص کو لے جایا جا رہا تھا، اس ایمبولینس پر بھی پتھراؤ کیا گیا اور اس بوڑھے اور زخمی شخص کو دوبارہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہاسپٹل میں اس شخص کا کئی روز تک علاج ہوا، لیکن وہ زندہ نہیں بچ سکا۔ اس شخص پر الزام یہ تھا کہ اس نے قرآن کے کچھ پیجز کو زمین پر پھینکا تھا، لیکن بعد کی انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آئی کہ کچھ روز پہلے اسی شخص کا ایک مخصوص جماعت کے کسی فرد کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ یہ جماعت وہی ہے جو آئے روز کسی نہ کسی پر گستاخی کے فتوے لگاتی رہتی، اور یہی جھگڑا بعد میں اس شخص کی موت کا سبب بنا۔ دوسرا واقعہ سوات کے علاقے مدین میں پیش آتا ہے، جس میں سیالکوٹ سے آئے ہوئے ایک شخص کے اوپر قرآن کی گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے۔ اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے قرآن کے کچھ پیجز کو جلایا تھا۔ پولیس کو اطلاع ملتی ہے تو وہ اس شخص کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیتی ہے، لیکن کچھ دیر بعد ہی اس علاقے کے مساجد سے اعلان ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، کہ جس قرآن کو تم اپنی ساری زندگی سیریس نہیں لیتے ہو اسی قرآن کی گستاخی ہو چکی ہے۔ جو قرآن قیامت والے دن تمہارے خلاف ہی گواہی دے گا، اس قرآن کے اوراق کو یعنی پیجز کو جلایا گیا ہے۔ اس قرآن کی گستاخی ہو گئی ہے جس کی گستاخی کا ہمارے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ہاں البتہ ایک مسلمان نے ہمیں آ کر بتایا ہے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس شخص کو مار کر اپنی جنت پکی کر لیں۔ اس اعلان کے ہوتے ہوئے علاقے کے لوگ پولیس اسٹیشن کی طرف مارچ کرتے ہیں اور اس شخص کو حوالات سے باہر نکالتے ہیں اور اسی پولیس اسٹیشن کو آگ بھی لگا دیتے ہیں۔ اس پولیس اسٹیشن کو جب آگ لگائی جاتی ہے تو وہاں پر بھی قرآن کا ایک نسخہ موجود ہوتا ہے جو ان لوگوں کی جہلیت کی وجہ سے جل جاتا ہے، لیکن یہاں پر کسی کو کوئی گستاخی نظر نہیں آئے گی۔ اس شخص کو حوالات سے نکالا جاتا ہے اور غالباً سب سے پہلے اسے گولی ماری جاتی ہے، اس پر ڈنڈوں کی مدد سے تشدد کیا جاتا ہے اور اس کی لاش کو سڑک کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے اور بعد میں اسی کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ لوگ اس کی جلتی ہوئی لاش کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید انہوں نے اس شخص کو مار کر اپنی جنت پکی کر لی ہے۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ جاہل قسم کے لوگ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں اور سوات کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے بڑی غیرت والا کام کیا ہے، انہوں نے ایک گستاخ کو جہنم واصل کر کے اس اسلام کو بچایا ہے کہ جس اسلام پر وہ خود بھی عمل نہیں کرتے۔ بعد کی انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ شخص سیالکوٹ سے اپنی فیملی کے ساتھ سوات گھومنے آیا تھا اور وہاں پر ایک ہوٹل میں اس کا سٹے تھا۔ ہوٹل کے کسی ویٹر یا دکاندار سے اس کا جھگڑا بھی ہوا تھا اور یہی جھگڑا بعد میں اس کی موت کا شاید سبب بھی بنا۔ جس آدمی نے اسے قرآن کو جلاتے ہوئے دیکھا تھا اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، حالانکہ سمارٹ فون کے اس جدید دور میں کسی کی ویڈیو بنانا کوئی مشکل بات نہیں۔ بعد میں قرآن کے کچھ جلے ہوئے پیجز بھی اس کے کمرے سے ملے تھے۔ اب یا تو یہ پیجز اس نے جلائے تھے یا جس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تھا اس نے یہ پیجز جلا کر اس کے کمرے میں صرف بدلہ اتارنے کے لیے رکھے تھے، لیکن یہ بات صرف پولیس انویسٹیگیشن سے ہی سامنے آ سکتی ہے۔ چلو ایک منٹ کے لیے یہ مان بھی لیتے ہیں کہ اس شخص نے گستاخی کی تھی، پھر بھی کسی عام آدمی کو یہ حق بالکل نہیں پہنچتا کہ وہ خود ہی پولیس بن جائے
خود ہی وکیل بن جائے اور خود ہی جج بھی بن جائے۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ایسے کاموں کی اطلاع پولیس کو دے، اور پولیس کا پھر کام ہے کہ پوری طریقے سے اس چیز کی انویسٹیگیشن کر کے کورٹ میں یہ کیس لے کر جائے، تاکہ پوری دنیا کو یہ ایک میسج جا سکے کہ اسلام میں ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر پولیس اور جوڈیشل سسٹم اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے، اس کا سوال بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی عام شخص سے نہیں پوچھے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس طرح کی کوئی بھی خبر آپ تک پہنچتی ہے تو آپ پر فرض ہے کہ سب سے پہلے اس خبر کی پوری طریقے سے تحقیق کر لیں، کیونکہ یہ قرآن کا ہی حکم ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو سب سے پہلے اس کی پورے طریقے سے تحقیق کر لیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنی ناسمجھی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچاؤ اور بعد میں تمہیں اسی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ سورۃ الحجرات کی ان آیات سے اللہ تعالیٰ کا فرمان واضح ہے کہ ایسی کسی بھی خبر کی پہلے پوری طریقے سے تحقیق کرنی چاہیے۔ خود اپنے ہاتھوں میں قانون کو لینا انتہائی بے وقوفی والا عمل ہے، اور اس کی وجہ سے بعد میں جو نقصان ہوتا ہے اس کے اوپر شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کے ظاہری کلمے کا احترام بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ ایک جنگ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے نیچے ایک کافر آ گیا۔ اس کافر نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، لیکن حضرت اسامہ بن زید نے اسے پھر بھی قتل کر دیا۔ بعد میں حضرت اسامہ بن زید کے دل میں اس چیز کا بڑا ہی دکھ اور غم تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں اپنا یہ واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی یہ بات سنی اور پھر حضرت اسامہ سے پوچھا کہ جب اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر بھی تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسامہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا یا ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا؟ اسامہ، تو قیامت والے دن کیا کرے گا جب وہ شخص قبر سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور تمہاری شکایت کرے گا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کے باوجود حضرت اسامہ بن زید نے مجھے قتل کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ اس بات کو دہراتے ہوئے گئے کہ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ حضرت اسامہ بن زید کے اس واقعے سے یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی شخص ہو اور اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہو تو اس کے ظاہری کلمے کا احترام بھی ہم پر واجب ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے، حالانکہ ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول بھی ایک، اور ہماری کتاب قرآن بھی ایک، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سوات میں گستاخی کے الزام میں اس شخص کا قتل کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں ہر سال اس طرح کا کوئی نہ کوئی واقعہ دیکھنے کو ضرور ملتا ہے۔ ابھی پچھلے سال 2023 میں ہی جڑاں میں ایک پوری کرسچن کمیونٹی کے گھروں کو توڑا گیا، ان کو لوٹا گیا، ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی، اور جب ان کاموں سے بھی مسلمانوں کا دل نہ بھرا تو وہ وہاں کے مقامی عیسائی قبرستان میں گئے اور وہاں کی قبروں کو بھی توڑا گیا۔ یعنی کہ ان مذہبی انتہا پسندوں کے ہاتھوں سے اب مردے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ مردان میں مشال خان خوشاب میں ایک نجی بینک مینیجر کا اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں قتل، پنجاب کے گورنر سرمان تاثیر کا اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں قتل، لاہور کے علاقے کوٹ رادھا کشن میں میاں بیوی شہزاد مسیح اور شمع بی بی جو ایک اینٹوں کے بھٹے کے اوپر کام کرتے تھے، انہیں بھی زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اینٹوں کے بھٹے کے مالک سے اپنی سیلری کی ڈیمانڈ کی، جو اس نے کئی روز سے روک رکھی تھی، کیونکہ شہزاد مسیح نے بھٹے کے مالک سے کچھ پیسے قرض لیے تھے۔ اس بھٹے کے مالک نے ان دونوں پر گستاخی کا فتویٰ لگایا اور مزدور اکٹھے کر لیے۔ ان مزدوروں نے سب سے پہلے ان دونوں میاں بیوی پر تشدد کیا اور پھر زندہ ہی آگ میں جلا دیا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس وقت شمع بی بی پریگننٹ تھی، یعنی اس کی پیٹ میں اس کا بچہ موجود تھا۔ ان تمام واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا آسان ہے کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا کر اپنا مقصد حاصل کر لینا۔ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ جاہل قسم کے لوگ اس طرح کے واقعات کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پوسٹ لگاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ ہم کتنے بڑے اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے میرا میسج ہے کہ تم لوگ صرف اسلام کو ماننے والے ہو،
اسلام کی ماننے والے بالکل نہیں ہو، یعنی اسلام نے جو احکامات تم لوگوں کو دیے تھے ان احکامات کو تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اور یہی قرآن جس کے پیچھے تم لوگوں کو مارتے پھرتے ہو، یہی قرآن قیامت والے دن تم سب لوگوں کے خلاف گواہی دے گا، کیونکہ اس قرآن کی تعلیمات کو تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ اس کے علاوہ ان تمام واقعات میں آپ کو ایک اور گروپ کا رول بہت بڑا نظر آئے گا، اور وہ ہے مولوی گروپ۔ ہر واقعے سے پہلے عوام کو پرتشدد کرنے کے لیے مساجد سے باقاعدہ طور پر اعلان کیے جاتے ہیں، حالانکہ کیا علماء اور مولویوں کا یہی کام رہ گیا تھا کہ وہ لوگوں کو اس طریقے کے ساتھ پرتشدد کرے، یا ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اسلام کا ریئل امیج دکھائیں؟ لیکن اگر یہی علماء اور مولوی حضرات لوگوں کو اسلام کا ریئل امیج دکھائیں گے تو ان کا خود کا کاروبار جو انہوں نے دین کے نام پر کھڑا کیا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور جن لوگوں نے عوام کو اسلام کی ریئل امیج دکھانے کی کوشش کی ان لوگوں کو بھی ان مولویوں نے مرتد، گستاخ اور واجب القتل قرار دے دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد، جاوید احمد غامدی اور انجینئر محمد علی مرزا کی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ ڈاکٹر اسرار کے مرنے کے کئی دن بعد بھی ان کی قبر پر سیکیورٹی دی جاتی رہی، کیونکہ ان کے گھر والوں کو خدشہ تھا کہ کوئی ان کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے۔ جاوید احمد غامدی بھی انہی مولویوں کے ہاتھوں اس وقت پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا، جن کی فین فالوئنگ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ ہے اور یوتھ ان کو سننا پسند کرتی ہے، ان پر بھی کئی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کی جا چکی ہے، اور ہر دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا کسی مولوی کی باتوں سے ہی متاثر ہو کر آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی باہر کی دنیا کے ساتھ فزیکل انٹریکشن تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور اب وہ صرف سنڈے والے دن ہی اپنی اکیڈمی میں لیکچر دینے کے لیے آتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ایسے واقعات پاکستان میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا سمپل سا آنسر ہے کہ ہماری دین سے دوری۔ ہم نے جتنا بھی دین سیکھا ہے وہ صرف ان مولویوں اور علماء کرام سے ہی سیکھا ہے، کبھی ہم نے خود قرآن کھول کر اس کو نہیں پڑھا کہ آخر میں اسلام کی ریئل امیج کیا ہے۔ ہمارے مولویوں اور علماء نے بھی ہمیں قرآن سے دور کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم خود قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، حالانکہ اسی قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ لیکن ہمارا مولوی آپ کو ہمیشہ الٹ بات ہی بتائے گا کہ کبھی بھی قرآن خود نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی خود بھی یہ لوگ قرآن نہیں سمجھاتے اور آپ لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ آپ قرآن خود سے کبھی نہ پڑھو۔ جن لوگوں کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ یہ مذہبی انتہا پسند جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کا بھائی، بیٹا یا کوئی بھی کلوز ریلیٹیو مارکیٹ میں کچھ سامان خریدنے جائے اور وہاں پر جا کر اس کے کسی دکاندار کے ساتھ بحث یا جھگڑا ہو جائے، اور وہ دکاندار اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ سے بدلہ اتارنے کے لیے آپ پر ہی گستاخی کا فتویٰ لگا دے، کیونکہ پاکستان میں بہت آسان ہے کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا کر اپنا مقصد حاصل کر لینا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک موب اکٹھا ہو جائے اور وہ آپ کو یا آپ کے کلوز ریلیٹیو کو وہیں پر قتل کر کے اپنی جنت پکی کر لے، تبھی شاید آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کام کس قدر خطرناک ہے۔ میں جب بھی ایسے واقعات کی خبر سنتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آخر ہم کب تک اس چیز کو ریلائز کریں گے کہ اس طرح کسی کو تشدد کر کے مارنا غلط ہے، اور اس کی وجہ سے جو اسلام کی امیج دنیا تک جاتی ہے وہ کتنی خراب ہوتی ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے نان مسلمز کو اسلام کی تعلیمات پہنچانا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ان واقعات کی وجہ سے پاکستان میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے جو لوگ پاکستان سے باہر جا کر رہنا افورڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور جائیں، کیونکہ یہاں کسی کا کچھ پتہ نہیں چل سکتا کہ کب کون کسے مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے۔